अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ امثال القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم شرک کرنے والوں کی دو مثالیں پڑھیں گے۔ پہلی مثال سورۃ الروم کی آیت نمبر 28 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ اس نے تمہارے لیے خود تمہارے نفسوں میں سے ہی ایک مثال بیان کی ہے کہ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، کیا تمہارے لونڈی غلاموں میں سے کوئی اس میں تمہارا شریک ہو سکتا ہے کہ تم سب اس میں برابر درجے کے ہو جاؤ؟ تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جیسا کہ تم اپنے جیسے لوگوں سے ڈرتے ہو۔ اسی طرح ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ دوسری مثال سورۃ الزمر کی ہے، آیت نمبر ہے 29۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔ اللہ نے ایک غلام شخص کی مثال بیان کی جس میں باہم جھگڑنے والے کئی شریک ہیں، اور دوسرا وہ آدمی جو پورا ایک ہی شخص کے لیے غلام ہے۔ کیا وہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے۔ جہاں تک پہلی مثال کے سیاق و سباق کا تعلق ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الروم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی، اپنی ربوبیت کی بہت سی نشانیاں بیان کی ہیں۔ مثلاً آیت نمبر 19 سے 21 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون۔ وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، یعنی کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا، مخلوق میں سے کوئی یہ نہیں کر سکتا، اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے، یعنی بارش برسا کے، اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا، یعنی تمہاری اوریجن یہ ہے، بنیاد یہ ہے۔ پھر اچانک تم بشر ہو جو پھیل رہے ہو، یعنی دنیا کی آبادی اربوں تک پھیل گئی ہے ایک آدم اور حوا کی اولاد ہوتے ہوئے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کی طرف جا کر آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان دوستی اور مہربانی رکھ دی۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں۔ تو یہ ساری نشانیاں کس چیز کی ہیں؟ کہ اس کائنات کا رب ایک ہی ہے، ہمارا خالق اور مالک ایک ہی ہے، اور وہی پھر عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی تخلیق میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی ملکیت میں کوئی شریک ہے، تو پھر اس کی عبادت میں کوئی کیسے شریک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ موت کے بعد قبروں سے اٹھائے جانے کے بارے میں بات کرتے ہیں،
وہی ہے جو خلق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہی پورے اختیار میں ہے، اسی کا فیصلہ ہے، اور وہ ایسا کر کے رہے گا، اور تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مثال بذات خود کیا کہتی ہے، جو توحید کو واضح کرنے کے لیے اور شرک کی خرابی کو بیان کرنے کے لیے ذکر ہوئی ہے۔ یہاں پر فرمایا ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے ہی نفسوں میں سے ایک مثال بیان کرتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شرک کے باطل ہونے کی مثال تمہاری ذات سے ہی بیان کی، تاکہ تمہیں کہیں دور نہ جانا پڑے، تمہیں سمجھنے میں کوئی مشکل نہ ہو، تم اسے اپنے ہی ماحول کے اندر اچھی طرح سمجھ سکو۔ یہ تمہاری اپنی ہی عملی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، اس کے لیے کہیں دور علاقے میں سفر کر کے جانے کی یا اور کوئی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اندر سے ہی اس بات کو سمجھو۔ کیا ہے؟ ہل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء۔ ہل لکم، سوال کیا جا رہا ہے کہ سوچو کیا ہے تمہارے لیے مما ملکت ایمانکم، اس میں سے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں ہے، یعنی تمہارے دائیں ہاتھ جن کو اپنا غلام بنائے ہوئے ہیں۔ ایمان جو ہے یہ یمین کی جمع ہے، یمین کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو، اور عربوں میں ملکیت کے لیے یہ محاورہ بولا جاتا تھا، یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا، کیونکہ انسان اپنے بہت سے کام، اور خاص طور پر جس چیز کو اپنے کنٹرول میں لینا ہو، قبضے میں لینا ہو، اس کے لیے دائیں ہاتھ استعمال کرتا ہے، تو اس لیے دائیں ہاتھ کی طرف اس کو منسوب کیا گیا۔ اور ویسے بھی دونوں ہاتھوں میں سے جو شرف حاصل ہے وہ دائیں ہاتھ کو ہے۔ تو مراد یہاں پر غلام ہے، یعنی کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی شریک ہو سکتے ہیں؟ من شرکا، شرکا کا لفظ شریک کی جمع ہے، اور شرک یا مشارکہ کہتے ہیں دو ملکیتوں کو باہم ملا دینا، یعنی ایک چیز کے دو مالک ہونا مشترک طور پر، جیسے بزنس پارٹنر وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ بھی شریک کہلاتے ہیں۔ اسی طرح بیوی کو بھی شریکت الحیات کہا جاتا ہے کہ وہ زندگی میں اس کے ساتھ شریک ہے، بہت سے معاملات شوہر اور بیوی کے درمیان مشترک ہیں۔ تو ایک چیز میں دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے شریک ہونے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، خواہ وہ مادی معنوں میں ہو یا مانوی معنوں میں ہو۔ اور اسی طرح کسی کو شریک بنا لینے کے لیے آتا ہے اشرکتہ فی ھذا، کہ میں نے اس کو اس چیز میں شریک کر لیا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اپنے بھائی ہارون کے لیے، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، کہ اس کو میرے کام میں میرا شریک بنا دے۔ تو یہاں پر ہے وہ شرکاء ہے فیما رزقناکم، اس میں جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، یعنی تمہارے مال، یعنی تمہارے غلام تمہارے مال میں تمہارے شریک کبھی ہوا کرتے ہیں، اس میں کبھی وہ پارٹنرز بنتے ہیں، تمہارے حصہ دار بنتے ہیں، اس حد تک کہ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاء، کہ تم دونوں باہم برابر ہو، برابر کے حصے دار ہو جاؤ، برابر کے شریک ہو۔ سوا کا لفظ ہے نا مساوات سے ہے، اور اس کا روٹ سین واو یا ہے۔ سوی یا سوا کبھی وصف کے طور پر آتا ہے، کبھی ظرف کے طور پر آتا ہے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ کسی بھی نقطے سے جب دو طرف چیزیں برابر ہو جاتی ہیں تو وہ جو نقطہ ہے وہ درمیان میں آ جاتا ہے دو سائڈوں کے، تو وہ دونوں طرف سے جو چیز ہے وہ اس کے برابر ہوتی ہے، تو پھر معتدل یا متوسط کے معنوں میں بھی یہ لفظ آتا ہے۔ بہرحال یہاں مراد یہ ہے کہ یہ مثال ان لوگوں کے لیے دی گئی ہے کہ جو اللہ کی مخلوق میں سے کسی مخلوق کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، چاہے وہ جن ہوں، فرشتے ہوں، انسان ہوں، پتھر ہوں، درخت ہوں، حیوان ہوں، تو اس میں ان کا حال یہ ہے کہ خود اپنے مال میں سے، جو کہ ان کا اپنا نہیں، فی ما رزقناکم، جو اللہ نے ان کو دیا ہے، اس میں وہ اپنے نوکروں یا غلاموں یا اپنے امپلائیز کو شریک نہیں کرتے۔ تو پھر یہ کیسے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کا شریک بنا دے؟ یعنی ان کا یہ رویہ بہت ہی عجیب ہے کہ جو اپنا شریک اپنے غلام کو نہیں بناتے، جو کہ اسٹیٹس میں ان سے کم ہے، تو وہ ساری مخلوق کو جو اللہ نے خود بنائی ہے اس کو اللہ کا شریک کیسے بنا دیتے ہیں، کیوں کر بنا دیتے ہیں؟ اور یہ مال جو ان کے پاس ہے وہ تو ان کا اپنا بھی نہیں ہے، وہ تو اللہ نے ان کو دیا ہے، اس میں بھی وہ پسند نہیں کرتے۔ تو کہاں یہ کہ جو اللہ رب العالمین ہر چیز کا کلی طور پر مالک ہے،
جس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں وہ کیسے شراکت کو پسند کرے گا؟ خطاب تو مشرکین مکہ سے ہے، یعنی تعویل خاص اس کی یہ ہے کہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد یہ بات باقی سب لوگوں کے لیے بھی سمجھنے کی ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی شرک ہوتا رہا ہے ان سب کو اس بات سے، اس مثال سے سمجھایا جانا مقصود ہے۔ پھر آگے مزید فرمایا کہ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، یعنی ایک تو یہ کہ تم شریک نہیں بناتے، دوسرا یہ کہ یہ بھی نہیں ہوتا کہ تم ان سے ڈرتے ہو جس طرح تم اپنے جیسوں سے ڈرتے ہو، یعنی اپنے شریک معاملہ سے، یعنی اپنے بزنس پارٹنر سے۔ جس طرح تمہیں فکر ہوتا ہے کہ وہ تمہارا محاسبہ کرے گا، ایسے تمہیں اپنے غلاموں کا تو نہیں ہوتا۔ اگر ایک دن بھی کوئی امپلائی جو ہے وہ مالک کے خلاف کوئی بات کرے تو وہ اس کو فوراً فارغ کر دے گا، اس کو اس کا ڈر نہیں ہوتا، کہ اس کو اس کے انجام کا بھی ڈر نہیں ہوتا کہ اس کو فارغ کروں گا تو کیا ہوگا۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر یہ نہیں تو کوئی اور ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ کیا تم پھر اپنے غلاموں سے ڈرتے بھی ہو جس طرح تم آزاد لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو یا اپنے ہی اسٹیٹس کے لوگوں سے ڈرتے ہو؟ تو مطلب یہ ہے کہ نہیں، کوئی بھی اس طرح نہیں ڈرتا۔ یعنی پہلی بات تو یہ کہ تم انہیں مال و دولت میں شریک کر کے اپنا ہم مرتبہ ہی نہیں بناتے، تو پھر ان سے ڈرو گے کیسے؟ جب ان کو تم نے اپنے جیسا نہیں قرار دیا تو پھر ان سے ڈرنا کیسا؟ ڈرتا تو انسان اپنے جیسے سے یا اپنے سے اونچے والے سے، بڑے سے، تو غلاموں سے تو تم نہیں ڈرتے۔ تو یہاں تین چیزوں کی نفی ہے۔ پہلی، اس بات کی نفی کہ ان کے اور ان کے غلاموں کے درمیان کوئی شراکت ہو، ہے ہی نہیں۔ غلام غلام ہے، آقا آقا ہے، مانی ہوئی بات ہے، پوری دنیا میں مانی ہوئی بات ہے، کوئی اس کا انکار ہی نہیں کر سکتا۔ بزنس اونر اونر ہے اور امپلائی امپلائی ہے، یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ دوسری چیز جس کی نفی کی گئی وہ یہ ہے کہ ان میں کوئی برابری ہے ہی نہیں، یعنی پہلے یہ کہ شراکت نہیں، دوسرا یہ کہ برابری نہیں، تیسرا یہ کہ ان سے کوئی ڈر بھی نہیں، یعنی اس بات کی نفی ہے کہ وہ غلاموں سے نہیں ڈرتے جس طرح وہ اپنے شریکوں سے ڈرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب ان تینوں باتوں کا انکار ہے، نہ وہ تمہارے شریک ہیں، نہ وہ تمہارے برابر ہیں، نہ تمہیں ان کا ڈر ہے، تو پھر اللہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اس بات سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح ہم آیات کو کھول کے بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہوں، جن کے اندر عقل ہوگی وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ یعنی سلامت عقل والے، عقل استعمال کرنے والے اس مثال سے بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ تو جو شخص عقل ہی استعمال نہیں کرتا، سوچنا ہی نہیں چاہتا، ضد اور ہٹ دھرمی کا شکار ہے یا تکبر کا شکار ہے یا بے عقلی کا شکار ہے، اس کے سامنے اگر کھول کھول کے بھی دلائل رکھے جائیں تو وہ بات کو پھر بھی نہیں سمجھتا، وہ کنفیوژن کا شکار رہتا ہے۔ تو یہاں پر انڈائریکٹلی ان کو تان بھی کیا گیا ہے کہ تمہارے اندر عقل نہیں ہے، اگر عقل ہوتی تو تم یہ رویہ اختیار نہ کرتے۔ اور اس کی مثال پیچھے گزر چکی ہے سورۃ البقرہ میں، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی مثال جیسی جو ان جانوروں کو آواز دیتا جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے، ان کو سمجھ کوئی نہیں آتا یہ کیا الفاظ ہیں، ان کا ایگزیکٹ میننگ کیا، وہ بس ایک آواز سنتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی قرآن کی آیات کو بس صرف ایک آواز کے طور پر سنتے ہیں، ان دلائل کو صرف ایک بات کے طور پر لیتے ہیں، لیکن اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے۔ تو یہاں ان کو کیا کہا کہ بہرے گنگے اندھے ہیں، وہ سمجھتے نہیں، عقل سے کام نہیں لیتے۔ بات یہ ہے کہ اس میں ایک بہت بڑی تنبیہ ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے، اور وہ کیا ہے؟ شرک کی بات تو ہے ہی، لیکن یہ جو کہا گیا نا کہ ہم آیات کو تو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں مگر عقل والوں کے سوا کوئی سمجھتا نہیں ہے۔ تو وہ عقل والے ہیں کون؟ جو ان آیات کو صرف ایک انفارمیشن کے طور پر نہ لیں، صرف ایک آواز کے طور پر نہ لیں کہ کسی سے بات سنی اور ایک کان سے سنی اور دوسرے سے نکال دی، بلکہ عقل والے وہ ہیں جو اس کے مطابق زندگی بسر کریں، جو اس چیز کو ایکسیپٹ کریں، جو اس کو انٹرنلائز کریں، جو اس کو اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کریں۔ اگر ایسا نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے عقل نہیں۔ عقل کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ باندھنا،
ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کیا میں اپنی سواری باندھ کے آؤں یا کھلی چھوڑ دوں، توکل کروں؟ تو آپ نے فرمایا عقل و توکل، پہلے باندھو اس کو۔ تو عقل کا لغوی معنی وہ باندھنے کے معنی میں بھی ہوتا ہے، کیونکہ جیسے ہم کوئی بھی علم لیتے ہیں نا تو عقل اس کو سمجھ کر باندھ لے، پلے باندھنا جسے کہتے ہیں، یہ بھی محاورے اسی سے بنے ہوئے ہیں، پلے باندھنا۔ تو عقل مند لوگ ہی بات کو سمجھ کر پھر اس کے مطابق اپنی زندگی بدل لیتے ہیں، اور جو علم حاصل کرے اور پڑھے لیکن کوئی بات نہ سمجھے اور نہ اس کے اوپر عمل کرے تو وہ حیوانوں کی طرح ہی ہیں، وہ جانوروں کی طرح ہی ہیں۔ ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، کیونکہ جانور بھی محض آواز سنتے ہیں اور یہ بھی محض آوازیں سن رہے ہیں، کوئی اس کا لیکچر سن رہا ہے، کوئی اس اسپیکر کو سن رہا ہے، کوئی یہاں کی بات سن رہا ہے، اور عملی زندگی بالکل ویسے ہی ہے جیسے ان سب باتوں کے سننے جاننے سے پہلے کی تھی۔ یعنی تبدیلی کوئی نہیں آئی، نہ سوچ میں، نہ قول میں، نہ عمل میں، نہ فعل میں، کسی چیز میں نہیں۔ وہی جاہلیت والی باتیں، وہی جاہلیت والے طریقے، جاہلیت والی سوچیں، جاہلیت والے رسم و رواج، جاہلیت والی ہی سارے طور طریقے، یا جیسے دنیا کے باقی لوگ جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا یا اللہ کی بات نہیں سمجھی، جو کچھ وہ کرتے ہیں یہ بھی بیان ہی وہی کچھ کر رہے ہیں، انہی پیمانوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے عقل کوئی نہیں۔ اگر عقل ہوتی تو پھر تو کچھ تبدیلی نظر آتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ بات سمجھائیں، لیکن سمجھتا وہی ہے جو عقل رکھتا ہو اور پھر اس شرک سے باز آ جائے۔ یعنی وقتی طور پر ایک دلیل کو سن کے بندہ کہتا ہاں نہیں برابر تو نہیں ہو سکتا، کیسے برابر ہو سکتے ہیں، مالک مالک ہے، نوکر نوکر ہے، برابر تو ہو ہی نہیں سکتا، بہت بڑا فرق ہے۔ حالانکہ وہ بھی دونوں انسان ہی ہیں، تو انسان ہوتے بھی صرف سٹیٹس کے فرق سے تمہیں فرق سمجھ آ رہا ہے، تو اللہ رب العزت کے لیے تو وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، پھر کیسے تمہیں بات سمجھ نہیں آتی؟ تو مراد یہ ہے کہ اس آیت میں بنیادی طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرک کی تردید کی ہے اور اس کے لیے انسانوں کی اپنی زندگیوں میں سے ایک مثال بیان کی، کیونکہ جو مثال ہماری اپنی لائف کی ہوتی ہے نا، وہ ایکسپیرینس جو ہے یا وہ جسے ہم ریلیٹ کر سکتے ہوں، وہ بات زیادہ بہتر طور پر سمجھ آتی ہے۔ تو ان کو سمجھانے یہ مقصود ہے کہ جب تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے غلام اور نوکر چاکر جو تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، تم اللہ سے ملے ہوئے رزق میں ان کو شریک نہیں کرنا چاہتے، تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بندے، چاہے وہ فرشتے ہوں، پیغمبر ہوں، اولیاء ہوں، زندہ ہوں، مردہ ہوں، شجر ہوں، حجر ہوں، معبود ہوں، بت ہو، آگ ہو، پانی ہو، جس کسی چیز کو بھی تم پوچھتے ہو وہ اللہ کے ساتھ شریک ہو جائیں؟ تو اگر پہلی بات نہیں ہو سکتی تو دوسری کیسے ہو سکتی؟ یعنی تمہارے مملوک تمہارے شریک نہیں ہو سکتے تو اللہ کی مخلوق اللہ کی شریک کہاں سے ہو سکتی ہے؟ کتنی سمپل سی بات ہے، لیکن وہ اس کو سمجھ کے نہیں دے رہے تھے۔ تو مشرکین خود بھی اعتراف کرتے تھے کہ ان کے جو بت ہیں یا ان کے جو معبود ہیں وہ بھی اللہ کی ملکیت ہے، یہ بھی کہتے تھے۔ جیسے اگر آپ کو معلوم ہو تلبیہ میں کیا پڑھتے تھے مشرکین، امام طبرانی ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ مشرکین تلبیہ اس طرح پڑھا کرتے تھے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، تملکہ یعنی وہ شریک کا بھی تو ہی مالک۔ بھائی عقل کے اندھو، اگر تم کہتے ہو کہ اللہ اس کا مالک ہے تو اللہ پھر آقا ہوا نا، پھر یہ اللہ کے شریک کہاں سے ہو گئے؟ شریک تو نہیں ہو سکتے۔ لیکن اتنی معمولی سی بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی بھی شریک نہیں۔ سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے نہ کوئی اولاد بنائی ہے، نہ ہی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ عاجز ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے۔ نہ اولاد ہے، نہ شریک ہے، نہ مددگار ہے، کوئی بھی نہیں، اور اس کی بڑائی بیان کرو، خوب بڑائی بیان کرنا، بڑا وہی ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ المومنون میں آتا ہے مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور اس کے ساتھ کبھی کوئی معبود رہا ہی نہیں۔ اگر کوئی ہوتا اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، تو ہر معبود جو اس نے بنایا تھا، جو اس نے پیدا کیا تھا، وہ لے کے چل دیتا، وہ پھر یہ سب کچھ تمہیں ایک جگہ نظر نہ آتا۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں کہ اپنے اپنے حصے کا بٹوارا کر لیتے، بلکہ بعض ان کا بعض پہ چڑھائی بھی کر دیتا۔ تو پاک ہے اللہ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔
غائب اور حاضر کو جاننے والا، پس وہ بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ خالق اور مخلوق کسی بھی اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کا بنانے والا جو وہ چیز بنائے اور وہ خود ایک جیسے نہیں ہوتے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی مخلوق میں درجہ بندی کی ہے، کوئی مالک ہے، کوئی مملوک ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تعالیٰ رزق کے معاملے میں بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ سلسلہ رکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کی مدد کے لیے، خدمت کے لیے، کام کے لیے بنایا ہے۔ تو اس لیے اس سے توحید کے سبق کو اچھی طرح انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ جس رب نے یہ سب عنایتیں کی ہیں، یہ مال دیا ہے، یہ مملوک دیے ہیں، یہ سب کچھ، تو پھر تم اسی کے گن گاؤ، نہ کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بھی عقیدت میں مبتلا ہو جاؤ۔ دوسری مثال سورۃ الزمر سے ہے۔ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔ اللہ نے ایک غلام شخص کی مثال بیان کی جس میں باہم جھگڑنے والے کئی شریک ہیں، اور دوسرا وہ آدمی جو پورا ایک ہی شخص کا غلام ہے۔ کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ سب تعریف اللہ کے لیے، بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے۔ سورۃ زمر کے 27 اور 28 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کی ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ کہیں آتا ہے مثال بیان کی ہے تاکہ وہ سمجھے، کہیں یہ کہ وہ عقل سے کام لے، کہیں یہ کہ علم والے ہی سمجھتے ہیں ان مثالوں کو۔ واضح قرآن جس میں کوئی کجی نہیں تاکہ وہ بچ جائیں۔ اس کے بعد یہ بات فرمائی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یعنی پہلے مثالوں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں، نصیحت حاصل کریں، اور اب مثال دی جا رہی کہ کیا نصیحت حاصل کرے۔ آئیے پہلے الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے، ایک وصف بیان کرتا ہے، کیونکہ مثال سے بات زیادہ واضح ہوتی ہے۔ ایک چیز جو ذہن میں ہوتی ہے جب وہ ایک مادی شکل میں سامنے نظر آتی ہے تو اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثال ہے رجلن، ایک شخص کی، ایک انسان ہے کوئی، فیہ شرکاء، اس میں کئی شریک ہیں، یعنی اس کی ملکیت میں کئی شریک ہیں، یعنی اس کے کئی مالک ہیں، کئی آقا ہیں۔ ایک شخص ایک وقت میں مثلاً 5 لوگوں کا غلام ہے مشترکہ۔ اچھا، ایسے ہوتا بھی تھا، اب بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز میں کئی شریک ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک عام سی بات ہے، مثلاً والدین فوت ہو جائیں تو جو وہ گھر چھوڑ کے جاتے ہیں اس میں سارے بہن بھائی شریک ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ شرکاء متشاکسون، وہ شریک جو آپس میں کھینچا تانی کرتے ہیں۔ رجل شکسن کہتے ہیں ضدی، بدخلق، جھگڑنے والا آدمی، اور متشاکس کا مطلب ہے تشاکس، ایک دوسرے سے ضد کرنا، ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا، تنازع کرنا، برے اخلاق سے پیش آنا۔ اب سوچئے کہ وہ گھر جس میں 5 بہن بھائی آپس میں برابر کے شریک ہیں اور ہیں بھی بڑے بد اخلاق، تو اس پراپرٹی کا حال کیا ہوگا؟ اسی طرح اگر کوئی بھی چیز ایک سے زیادہ لوگ جس کے مالک بن جائے، اربوں کے ہاں صرف زمین مکان ہی نہیں، پراپرٹی وغیرہ ہی نہیں وراثت میں چھوڑی جاتی تھی، غلام بھی چھوڑے جاتے تھے۔ مثلا باپ کا ایک غلام تھا، اس کے 2 بچے تھے، اب وہ فوت ہونے کے بعد وہ غلام وراثت بنا، اب کیا ہوا؟ اس کے 2 مالک بن گئے، پہلے اس کا ایک مالک تھا، اب 2 بن گئے، اب وہ دونوں اس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اب اس کا حال کیا ہوگا؟ تو یہاں اس غلام کی مثال دی جا رہی ہے کہ جو مشترک ہے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا، رجل سے مراد یا غلام، فیہ شرکاء متشاکسون، کہ ایسا غلام کہ جس کے کئی مالک ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے خوب جھگڑتے ہیں، کئی ایک اس کے اندر شریک ہے، اور پھر شریک بھی کوئی ڈیسنٹ نہیں ہے، وہ آپس میں بڑے لڑاکے ہیں، سخت مزاج ہیں، اور کمپرومائز کرنے کو تیار ہی نہیں۔ اس غلام سے کام لینے میں
صرف اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں. ہر مالک اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے، میرا کام کرو، میری بات مانو، میرے لیے کرو، میرے لیے وہ کرو. تو ایسے غلام کی مشقت کا حال کیا ہوگا جس سے ہر کوئی اپنا حق چاہتا ہے اور راضی اس سے کوئی بھی نہیں، کوئی اس سے خوش نہیں، کوئی اس کے بارے میں وسعت قلبی کا مظاہرہ ہی نہیں کرتا. ان کو احساس ہی نہیں کہ یہ شخص کتنی تکلیف میں ہے. وہ بےچارہ ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے، وہ دوسرے کو خوش کرتا ہے تو پہلا ناراض ہو جاتا ہے. تم تو اس کے بڑے کام آتے ہو، تم تو اس کے بڑے طرفدار ہو، تمہاری تو ساری توجہ ہی اس کی طرف ہے، میرا تو تم کچھ نہیں کرتے. وہ ادھر خدمت کر رہا تھا تو یہاں سے ڈانٹ پڑ رہی ہوتی، یہاں کام کر رہا تھا تو وہاں سے، اگر دو بھی شریک ہو جائیں، اور یہاں تو بہت سارے شرکاء ہیں. اب اس کا حال کیا ہو جائے گا، یہ کتنا مزریبل کنڈیشن میں ہوگا. اور دوسری طرف وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، ایک شخص ایک ہی کا غلام ہے. سلم کا مطلب یہ سلامت، یعنی پورا پورا، جیسے کہتے ہیں سالم، سالم مرغ، یعنی خالص اسی کا ہے، اس کے سوا اس کا کوئی مالک نہیں ہے. تو یہاں مشرک اور مخلص کی مثال بیان کی گئی ہے. ایک مشرک انسان ہے، چاہے شرک اکبر کرتا ہے یا شرک اصغر کرتا ہے، اور دوسری طرف مخلص مومن ہے جو صرف اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے. ایک شخص ہے جو ہر ایک کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو بھی راضی کر لو، اس کو بھی کر لو، اس کو بھی کر لو. وہ چاہتا کوئی ناراض نہ ہو، لیکن اس کا اپنا حال خراب ہو جاتا ہے. ایک اس کو بلا رہا ہے، دوسرا بلا رہا ہے، تیسرا بلا رہا ہے، اور اسی بھاگ دوڑ میں بھاگ بھاگ کے اینڈ آف دا ڈے اس کا حال خراب ہو جاتا ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ بس اس کو صرف ایک ہی در پہ حاضری دینی ہے، ایک ہی کو خوش کرنا ہے. وہ سمجھتا کہ میرا سارا نفع نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی کیونکہ وہ اپنی اٹموسٹ ایفرٹ کر کے اس کو خوش بھی کر لیتا ہے. تو جن کو صرف ایک رب کو خوش کرنا ہو اور اسی کی خوشی کو وہ مقدم رکھتے ہوں، ان کی زندگی آسان ہوتی ہے بنسبت اس کے جو دنیا کے بندے ہوں، دنیا کے غلام ہوں، اور دنیا کے ہر بندے کو خوش کرنے کی فکر میں ہوں، اور اس کھینچا تانی میں وہ پریشان رہتے ہوں، پراگندہ حال رہتے ہوں. اس کو ایک اور عام روزمرہ کی زندگی کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں. ایک شخص ہے جس کی دو بیویاں، عموماً آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھنے میں تو یہ بڑی بات خوش نما لگتی ہے کہ دو بیویاں، یا اس کی تو بڑی موج ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ اس شخص کا حال قابل رحم ہوتا ہے. ایک بیوی کو خوش کرتا تو دوسری ناراض ہو جاتی، کبھی اس کا موڈ آف ہے، کبھی اس کا موڈ آف ہے، اور بیچ میں وہ پس رہا ہے. چلے اس کو بھی چھوڑے، بعض اوقات ساس اور بہو کے بیچ میں ایک مرد پس جاتا ہے. ماں کو خوش کرتا ہے تو بیوی ناراض ہو جاتی، بیوی کو خوش کرتا ہے تو ماں کا موڈ آف ہو جاتا ہے. تو ایسے گھروں میں، ایسے جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کس قدر تنگ ماحول ہوتا ہے، اور کتنا پریشان کن اور کتنا پراگندہ حال ہوتا ہے، اور خوش کوئی بھی نہیں ہوتا. یعنی ایسا شخص قابل رحم ہوتا ہے کہ جسے ایک سے زیادہ لوگوں کو خوش کرنا پڑے بیک وقت، اور ان کے درمیان عدل کرنا پڑے. بعض اوقات بچوں کے ساتھ یہی صورتحال پیش آ جاتی کہ ایک بچہ کمزور ہے، بیمار ہے، آپ اس کو ذرا سی زیادہ توجہ دیتے ہیں تو دوسرا بچہ ناراض ہوتا ہے، آپ ہمیں تو پوچھتے ہی نہیں، آپ تو اس کو زیادہ پیار کرتے ہیں. تو یہ روزمرہ کی زندگی کی مثالوں سے ہم توحید اور شرک کے فرق کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح انسان اگر اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لے کہ مجھے صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہے، مجھے ہر کام صرف اس کی رضا کے لیے کرنا ہے. اور وہ یہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اصل مالک وہ ہے، شوہر کا مالک بھی وہی، بچوں کا مالک بھی وہی، اونر کا مالک بھی وہی، رزق کا مالک بھی وہی، عزت کا مالک بھی وہی، مالک الملک، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. صحت، زندگی، ان دشمنوں کا بھی جو پریشان کرتے ہیں، ان لوگوں کا بھی جو بلیک میل کرتے ہیں، وہ جو دھمکیاں دیتے ہیں، سب کی پیشانی کے بال کس کے ہاتھ میں؟ ایک اللہ کے ہاتھ میں. اور الیہ یرجع الامر کلہ، سارے معاملات جاتے بھی اس کی طرف ہیں، ہر ایک کو کنٹرول میں بھی ہوئے رکھے ہوئے. لہٰذا ہمیں راضی بھی اس کو کرنے کی فکر کرنی چاہیے، عبادت بھی اسی کی، اور زندگی کے عام روزمرہ کے معاملات میں جو لین دین، تعلقات، صبر، شکر، عاجزی، جتنی بھی اچھی اخلاق کی باتیں، سب اس کی خاطر. ہمیں لوگوں سے نہیں ڈرنا کہ یہ ناراض ہو گیا تو میرا رزق بند ہو جائے گا، یہ ناراض ہو گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا.
اسی خوف میں ہی مبتلا رہتے ہیں نا. یہی چیز تو ڈپریشن کا شکار کرتی ہے انسان، یہی چیز تو غمگین کرتی کہ ہائے میں نے یہ بات کہہ دیا، پتہ نہیں اس نے مائنڈ نہ کر لیا. کچھ لوگ تو اسی جھگڑے میں پڑے رہتے ہیں، اس نے مائنڈ کر لیا ہوگا اور پھر وہ ان کے ذہن سے وہ خلل نکلتا ہی نہیں جب تک کہ وہ ایک وقت نہیں گزر جاتا. اسی خوف میں مبتلا رہتے ہیں. آپ نے جان بوجھ کے نہیں کیا کسی کو ناراض، اور نہ آپ کی نیت تھی. اگر خود سے کسی نے کچھ محسوس کر لیا، دے اس کو اس کا ٹائم، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. آپ اپنا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درست رکھے، جس نے آپ کا حساب لینا ہے، جس کی طرف آپ نے لوٹ کے جانا ہے، جس نے آپ کو جزا سزا دینی ہے. اگر وہ راضی تو ہر چیز اپنی جگہ پہ آ جائے گی. پھر کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی فکر کی ضرورت نہیں. پیچھے بھی ہم نے پڑھا یعنی کہ جو غیر اللہ کے سہارے لیتے ہیں وہ کیا ہے؟ مکڑی کے جال. مکڑی کا جالا ہے غیر اللہ کا سہارا، تو مکڑی کا گھر جو ہے وہ سب سے کمزور گھر ہوتا ہے. تو جو انسانوں پہ بھروسہ کرتا ہے کہ اگر میں نے اس کو ناراض کیا تو مجھے یہ جو فائدہ پہنچ رہا ہے نا یہ بند ہو جائے گا. ہاں ہو سکتا ہے وقتی طور پر ہو جائے، لیکن یہ یاد رکھیں یہ فائدہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ ہی نے اس کے دل میں ڈالا تو آپ کو دے رہا ہے. جس دن اللہ اس کا دل بدل دے گا وہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گا. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے وہ اصل میں اللہ کی طرف سے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں لوگ مالک ہیں ہمارے رزق کے یا ہمارے فائدے کے، اس لیے ہم لوگوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، جس کے نتیجے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کی مرضی کے کام کرتے رہتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے رہتے ہیں. اس کو خوش کرنے کے لیے یہ کپڑے پہن لو، اس کو خوش کرنے کے لیے یہ حرام کام کر لو، لیکن اینڈ آف دا ڈے کوئی راضی بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل یستویان مثلا، کیا دونوں کی مثال برابر ہو سکتی ہے کہ جس کا ایک مالک ہو اور جس کے جھگڑنے والے بہت سے بد مزاج مالک ہوں؟ وہ برابر نہیں ہو سکتے. ایک معمولی عقل والا بھی کہے گا یہ کیسے برابر ہو سکتے؟ الحمدللہ، سوال کے جواب میں الحمدللہ کہا گیا، یعنی اوپر بات سمجھا کے ایک پاز دیا گیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی جواب ہے تو دو، اور اگر کوئی جواب نہیں بنتا تم سے تو پھر یاد رکھو کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ تم اپنے دلوں میں اس فرق کو محسوس کرتے ہو، اگرچہ اپنی زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں رکھتے. تم زبان سے نہیں کہتے لیکن تمہارے دل بھی گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں یہ حال برابر نہیں ہے. بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے، اسی وجہ سے شرک کرتے ہیں. ان کے اکثر عقل نہیں رکھتے، سوچتے نہیں، یہی وجہ ہے شرک کرنے کی. تو بنیادی طور پر یہ مثال توحید اور شرک کے فرق کو واضح کرتی ہے، مشرک اور موحد کے فرق کو واضح کرتی ہے کہ ایک شخص جو کئی معبودوں کی عبادت کرتا ہے اور ان کا غلام بنا ہوا ہے اور ان کے آگے جھکا ہوا ہے، اور پھر وہ آپس میں بھی ایک نہیں ہے، کوئی کسی چیز کا حکم دیتا اور کوئی کسی چیز کا، تو نتیجتاً اس شخص کی زندگی حرام ہو جاتی ہے، اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی جب جیل میں توحید کی دعوت دی تھی اپنے ساتھیوں کو تو کیا کہا تھا؟ یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، ذرا سوچو کیا متفرق رب، بہت سے رب بہتر ہے یا ایک ہی اللہ جو سب پہ غالب ہے؟ ایک اللہ. کتنی سمپل ہے توحید کی دعوت اور کتنی آسان ہے سمجھنی. تم اس کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ تو چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے. اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری. حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں. ان الحکم الا للہ، اس نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. تو بنیادی طور پر دونوں مثالوں کے اندر توحید الوہیت کا اس بات ہے، یعنی اللہ کے الہ اور معبود ہونے کا ثبوت ہے. قرآن مجید کی بے شمار جگہوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر پایا جاتا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. سورۃ البقرہ میں آتا ہے تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے. سورۃ نساء میں آتا ہے انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا. خالص توحید کی دعوت ہے، صرف اللہ اکیلا ہی الہ ہے اور وہ اس بات سے پاک ہے اس کی کوئی اولاد ہو. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے،
اکیلا ہی کائنات کا نظام چلانے کے لیے کافی ہے۔ پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور ہمیشہ سے وہ ایک ہی ہے۔ جیسے صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کان اللہ ولم یکن شیء، اللہ ازل سے موجود تھا، اس کے سوا کوئی چیز نہ تھی، تو اس کے کوئی شریک بھی نہیں پھر، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ کائنات کی جتنی بھی نشانیاں سب اس بات کی الٹیمیٹ دلیل دیتی ہیں کہ سب کچھ اللہ ہی کو بلانگ کرتا ہے، ایک ہی ہستی ہے جو سارے نظام کو چلا رہی ہے۔ اور توحید یہی ہے کہ بندہ اس بات کا اقرار کرے کہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ پھر یہ کہ انسان اس بات کو ریئلائز کرے کہ ہماری تخلیق کا مقصد ہی ایک اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، اس کو پہچاننا ہے۔ تمام انبیاء کی بنیادی دعوت جو تھی وہ توحید ہی کی دعوت تھی۔ نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے ایگزیکٹلی یہی کہا۔ صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے بالکل یہی بات کہی۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ الفاظ دہرائے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص توحید پر لوگوں سے بیعت لی۔ آپ کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا کہ توحید کو قائم کیا جائے اور شرک کا خاتمہ کیا جائے۔ کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ لا الہ الا اللہ نہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے ہی نہیں۔ تو جب کوئی شخص توحید اختیار کر لیتا ہے تو اس کو دنیا میں بھی فائدے ملتے ہیں اور آخرت میں بھی فائدے ملتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ دنیا اور آخرت میں مکمل امن ملتا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو بڑے ظلم یعنی شرک کے ساتھ نہیں ملایا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت والے ہیں۔ پھر یہ کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ کامیابی کا راز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالمجاز نامی بازار میں لوگوں کو جب تبلیغ کر رہے تھے تو ایک ہی بات بار بار دہرا رہے تھے، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لوگوں ایک کلمہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار بھی توحید پر ہی ہے۔ اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے چاہے شرک اکبر یا اصغر، عمل قبول نہیں ہوتا۔ انبیاء سے بھی یہ کہہ دیا گیا کہ اگر وہ بھی شرک کرتے تو ان کے عمل ضائع ہو جاتے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جیسے سورۃ الانعام میں آتا ہے۔ پھر یہ کہ جو توحید پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کا وعدہ ہے، اس سے گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے۔ دل کے یقین کے ساتھ جو اللہ کو ایک مانے اس کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر کوئی نفس ایسا نہیں کہ جو اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو اور میرے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہو، اور یہ گواہی دل کے یقین کے ساتھ ہو، مگر یہ کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی لیے کہ جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوتا ہے اور یقین کے ساتھ وہ یہ کہہ کے دنیا سے جاتا ہے تو اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور اس کے لیے جنت کا بھی وعدہ ہے۔ پھر جو شخص توحید پر فوت ہوتا ہے تو قبر میں اس کو سوالوں کے جواب دینے میں بھی آسانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اور یہ قول ثابت کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔ صرف موحدین جو ہیں وہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ وَإِنَّهُمْ مَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ۔ توحید پر اگر کوئی مرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اس کو نصیب ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس شفاعت کی وجہ سے وہ جہنم میں نہ جائے، یا پھر اگر چلا گیا گناہ کبیرہ وغیرہ کی وجہ سے تو اس کو وہاں سے آپ کی شفاعت سے نکال لیا جائے گا۔ توحید پرست کے لیے ہی جنت کی خوشخبری ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ کلمہ آگ میں داخلے سے رکاوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے دوزخ کی آگ ایسے شخص پہ حرام کر دی ہے جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور اس سے مقصود اللہ کی خوشنودی ہو، یعنی دنیا کا فائدہ نہ ہو۔ کچھ لوگ دنیا کے فائدے کے لیے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح شرک کی مذمت بھی کی گئی ہے، یعنی جہاں توحید کے فائدے ہیں وہاں شرک کی خرابیاں بھی ہیں۔ پہلی خرابی تو یہ کہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا شرک سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے، یا رسول اللہ ای الاعمال ابغض الی اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال میں سے کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ شرک کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس کو اوپر سے پٹخا دیا گیا، یعنی اللہ نے اس کو ایک مقام دیا تھا، اس نے اپنے سے کم تر درجے کے آبجیکٹس کے سامنے سر جھکانا شروع کر دیا، کہیں کا نہ رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک سے بیزاری ظاہر کی، چاہے شرک اصغر ہو، کہ جو ریاکاری سے نیکی کے کام کر کے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اغنا عن الشرکاء، تو میں اس کو چھوڑ رہا ہوں جو اس نے عمل کیا، جائیں ان کے پاس جن کے لیے عمل کیا تھا وہاں سے اجر لیں۔ پھر انبیاء علیہ السلام میں سے سب شرک سے بیزار تھے، اور شیاطین انسانوں کو شرک ہی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمام بندوں کو یکسو پیدا کیا، یعنی حق کے لیے پیدا کیا، پھر شیاطین ان کے پاس آئے اور انہیں ان کے دین سے دور کھینچ لیا، اور جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا انہوں نے اسے حرام کر دیا، اور ان بندوں کو حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ شرک کریں جس کے لیے میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ پھر شرک کے جو نقصانات ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ شرک کبھی معاف نہیں ہوگا، یعنی مر گیا کوئی شرک کے ساتھ تو معاف نہیں ہوگا، اسی لیے مشرک کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، اور اس بندے کے سوا جس کی اپنے بھائی کے ساتھ عداوت ہو، دشمنی ہو۔ چنانچہ کہا جاتا ہے ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو تاکہ صلح کر لیں، 3 دفعہ فرمایا۔ کتنی بڑی بات ہے، لوگوں کے ساتھ ناراض ہونا، بگڑ بیٹھنا، تعلقات ختم کر دینا، رشتہ داریاں توڑ دینا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، یعنی اعمال ہی قبول نہیں ہوتے، کس قدر خسارے کی بات ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ شرک والوں کی نیکیاں جو ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتی، کوئی عمل شرک کا کفارہ نہیں کرتا، مشرک پہ جنت حرام ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ تو شرک جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو پارٹنر یا شرکا قرار دینا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے میں کسی اور کو بھی شریک کرنا۔ تو اسی لیے علماء نے اس کی تقسیم کی ہے توحید ربوبیت، توحید الوہیت، اور پھر اسماء و صفات کی توحید، اور اسی طرح اپوزٹ پھر ان تمام چیزوں میں شرک ہو جاتا ہے۔ شرک کو عام طور پہ 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے، اکبر اور اصغر۔ اکبر تو اللہ کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں کسی کو شریک کرنا ہے، اور اصغر جو ہے وہ ریاکاری کرنا، اللہ کی رضامندی میں اوروں کی رضا بھی شامل کر لینا۔ تو شرک اکبر میں سے غیر اللہ کی عبادت بھی آتی، مردوں سے حاجتیں طلب کرنا، غیر اللہ کے نام پہ نظر نیاز ماننا، ان سے امیدیں وابستہ کرنا، پھر اسی طرح مخلوق سے ایسی محبت کرنا جیسی اللہ سے کرنی چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، یعنی بتوں وغیرہ سے ایسی محبت کرنا جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ مخلوق سے اس طرح ڈرنا جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، اور یہ کیا ہے کہ کوئی مجھے بیماری لگا دے گا، کوئی میرے مال میں آفت پہنچا دے گا، وہ مجھے نظر لگا دے گا، ایسے خیالات ہی جھٹک دینے چاہیے کہ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو نہ کوئی جادو ہو سکتا، نہ نظر ہو سکتی ہے، نہ ہی کوئی اور بلا آ سکتی ہے۔ اسی طرح عبادت میں شرک توکل کسی اور پر کرنا، کسی اور سے برکت لینا، دوسروں کی ایسی تعظیم کرنا، ان کے آگے ایسے جھکنا جیسے اللہ کے آگے جھکا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح کسی اور کے لیے سجدہ کرنا، کسی اور کے لیے نماز پڑھنا یا صدقہ خیرات کرنا۔ اور شرک اصغر میں ریاکاری ہے، اور ریاکاری کا نقصان ہم سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن ان ریاکاروں سے فرمائے گا جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا کہ جن کو دکھانے کے لیے تم یہ کام کرتے تھے ان کے پاس جاؤ اور دیکھو کہ ان کے پاس تمہارے لیے کیا بدلہ ہے۔ اسی طرح شرک اصغر کی کچھ اور مثالیں بھی ہیں، جیسے غیر اللہ کی قسم کھانا۔ غیر اللہ کی قسم جو ہے یہ شرک ہے۔ من حلف بشیء دون اللہ تعالی فقد اشرک، بدشگونی لینا شرک اصغر ہے۔ استغفر اللہ۔ بدشگونی کیا ہوتی ہے؟
کہ فلاں آ گیا تھا، فلاں کو دیکھ لیا تھا، اس لیے اب نقصان ہو گیا ہے۔ اسی طرح مال کی ایسی محبت جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے، یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے۔ تو کرنے کے کام کیا ہیں کہ انسان کثرت سے اللہ کی توحید بیان کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ 100 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھی جائیں گی، 100 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی، اور اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتی رہے گی یہاں تک کہ شام ہو جائے، اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہ آئے گا مگر جو اس سے بھی زیادہ یہ کلمہ پڑھ لے، کیونکہ خالص توحید کا اس میں سبق ہے۔ دوسری بات یہ کہ لا الہ الا اللہ پر خاتمے کی دعا کریں اپنے لیے، اور آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو۔ پھر یہ کہ شرک کرنے کی ہر صورت سے بچیں۔ ابو درداء کہتے ہیں، مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور یہ کہ تمہیں جلا دیا جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ شرک سے پناہ مانگی جائے، یعنی بعض اوقات ہم شرک کو برا بھلا تو کہتے ہیں لیکن اس سے بچنے کی دعا نہیں کرتے، تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم انی اسألک بأنی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمیں صحیح معنوں میں توحید کو سمجھنے کی توفیق دے اور صحیح معنوں میں شرک سے بچنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، ہماری زندگی میں کوئی بھی چھوٹا یا بڑا کسی قسم کا بھی شرک شامل ہو، یا اللہ اس کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں اس سے دور کر دے، اور ہمیں خالص صرف اپنے لیے پاک زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ یا رب العالمین، اس کلمے کی برکت سے تو ہم سب پر اپنی رحمت فرما، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، جو لوگ کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہیں، یا اللہ جو بیمار ہیں، یا اللہ جو کووڈ کی وجہ سے ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں اور جو ویسے سفر کر رہے ہیں، سب کو اس تکلیف سے نجات عطا فرما۔ یا رب العالمین، تو سب کو معاف کر دے، ہم سب کے گناہ معاف کر دے۔ یا رب العالمین، جو رزق کی طرف سے پریشان ہیں ان کی پریشانی دور کر دے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اللہ بھوک اور خوف کو مٹا دے۔ یا رب العالمین، ہمیں شکر گزار بندہ بنا لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے بتایا کہ شیطان جو ہے وہ حلال کو حرام کرتا ہے، حلال کو حرام کرتا ہے، حلال کو حرام کرتا ہے، لیکن حرام کو کیسے حلال کرتا ہے؟ حرام کو کتنی حرام چیزیں جن کو وہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے، جیسے وہ بحیرہ صاحبہ وغیرہ جو تھے بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے، اس کی طرف شیطان نے تو ان کو لگایا تھا۔ بہت ساری چیزوں کو اہل عرب جو تھے وہ اپنے اوپر حرام کیے ہوئے تھے،
बकरी भेड़ हलाल थी ना, तो उन्होंने बुतों के नाम अच्छा, पे मुझे समझ नहीं आ रही थी इस बात। और वो कहते हैं काली बिल्ली गुजर जाती है तो वो कहते हैं ये कि नहीं ये कहना चाहिए, जी। इसका कोई ताल्लुक नहीं। अभी भी ये लोग कहते हैं कि काली बिल्ली गुजर जाती है तो वो अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। हाँ, गलत करते हैं। अत्तियारतु शिर्क हदीस में आता है, बदशगुनी जो है वो शिर्क है। मैं ये कह रही थी जैसे बाज़ लोग हर वक्त कोई ना कोई बात लेके नाराज़ हो जाते हैं ना, तो अगर हम उनका दिल साफ करने के लिए अल्लाह के लिए उनको क्लियर करना चाहते हैं या मनाते हैं, वो सही है? अल्लाह के लिए तो कर सकते हैं। अगर वो बार बार छोटी छोटी चीज़ों में हो जाए तो फिर अल्लाह पे छोड़ दें। अगर आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है तो मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दें, क्योंकि कुछ लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, बेवजह ही नाराज रहते हैं। उसको बस समझ जाया करें ये इनकी तबीयत है, ये अपने आप से मजबूर है। कुछ लोग जो होते हैं ना अपने आप से मजबूर होते हैं, वो अपने से भी राजी नहीं होते ना, अंदर से खुश नहीं होते। तो जब वो अपने से ही खुश नहीं तो किसी से क्या खुश होंगे? तो उनको सर पे नहीं सवार करना चाहिए, वो जहाँ है वहीं रहे। अटेंशन सीकर भी होते हैं ना। मुझे जहन में आ रहा था कि आजकल का जो सुब्हानअल्लाह मीडिया का दौर है, हर तरफ से डिमांड है, हर तरफ से डिमांड है, हम हर तरफ भाग रहे हैं, व्हाट्सएप भी, ये भी, फेसबुक भी, फलाना भी। तो जो नहीं प्रायोरिटी वो अल्लाह की ज़ात और नमाज है। सो वी आर लॉस्ट और वी कैन नॉट कीप अप, वी कैन नॉट कीप अप। कौन सा पोस्ट, किसका रिप्लाई, किसका मैसेज, होश ही नहीं आती, इसी में गुजर जाता है सारा टाइम। तो अल्लाह को खुश रखना है तो बाकी चीज़ें खुद ही जगह पे आती हैं, लेकिन वो बाकी चीज़ें अगर नमाज का वक्त है तो तवज्जो से नमाज पढ़े, ना कि कहें अच्छा घंटी बज गई तो मैं जल्दी से नमाज खत्म करूं, पता नहीं कौन होगा। भी होगा, कोई दुनिया उलट तो नहीं गई ना, दोबारा कर लेगा, मैसेज छोड़ देगा, वो कॉल बैक कर लीजिए। इमरजेंसी ये हमने खुद अपने लिए इमरजेंसी क्रिएट की हुई है, क्योंकि हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते। हम क्यों जल्दी करते हैं? वो कहेगा इसने कॉल ही नहीं उठाई। दिल में तो यही होता है ना कि उसको खुश करना, चाहे अल्लाह की इबादत में कभी आ रही है। उस्ताज़ा, ये मिसाल जैसे कि अल्लाह के साथ बराबरी मुशरिकीन के लिए तो समझ आती है, हमें अपनी जिंदगी में जैसे अपने हस्बैंड से डर के इतना अल्लाह का हुक्म पीछे कर दिया। और उस्ताज़ा हस्बैंड जो ना वो किसी और से शादी कर लेता है। बिल्कुल। अक्सर वो बेशतर इतने मेकअप करती हैं और इतने ज्यादा अपने आप को अल्ट्रा मॉडर्न कर लेती हैं और ये समझती हैं शायद इस वजह से हमारा हस्बैंड हमारे काबू रहेगा, और दूसरे दिन पता चलता है कि नहीं हुआ। असल में ना अल्लाह सुब्हानो तआला की नाराजगी हमें फौरी तौर पर नजर नहीं आती ना, कि वो कितना गजबनाक और वो कितना बड़ा है। माँ कदरुल्लाह हक़ कदरी, तो इसलिए उसकी तुम परवाह तो बाद में देखा जाएगा ना, वो तो गफूर रहीम है, उसको बाद में मना लेंगे, पहले इसको तो राजी करें। और लोगों की नाराजगी, उनका मूड ऑफ हो जाए, उनका चेहरा बदल जाए, उनकी निगाहें बदल जाए, तो हमें बहुत फील होता है। कभी हम सोचे अपने दिल में कभी भी कि कोई गुनाह करके ऐसी परेशानी होती है जैसे किसी इंसान के हक में जो बड़ा अजीज महबूब हो, कोई कोताही हो जाए और वो नाराज हो जाए तो परेशानी आती है। इंसानों की परेशानी से जितने हम परेशान होते हैं, अल्लाह सुब्हानो तआला की नाराजगी तो कभी परेशानी नहीं हुई। तो फिर कौन अहम है हमारी जिंदगी में? किस तौहीद की हम बात करते हैं कि हमारा सब कुछ वही है? साजा जी, ये पहली मिसाल है, उसके अंदर माल और दौलत में जो शरीक है। हम देखते हैं कि हमारे जो अगर काम वाले हैं या नौकर हैं या कोई है, वो तनख्वाह से ज्यादा कुछ मांग लें तो तब हमें इतना बुरा लगता है कि ये तो हम इसको दे जैसा कोई कपड़ा ही पहन ले, चाहे वो उतरा हुआ ही हो जी। तो कुछ लोग अपने उतरे कपड़े अपने सर्वेंट्स को नहीं देते, ये पहनेंगे तो फिर हमारे जैसे लगेंगे। जी जी। और फिर उनको वो स्टेटस देने के लिए बहुत वो झिझकते हैं कि इनको घर के ले दिया या इनको प्रॉपर्टी ले दी या इनको कुछ ले दिया। तो एक तो ये मिसाल थी। और जो दूसरी मिसाल है तो इसमें यह है कि कई दफ़ा आप ऐसी प्रॉब्लम में पड़ते हैं कि आपको लगता है जैसे कोई आपको थ्रेट कर रहा है, उसकी धमकी। मैंने ये देखा कि जितने आप परेशान होते हैं उतना आपकी नमाज, आपकी इबादत सारी जाया हो जाती हैं। वो सारी वो सी सोच में वो बार बार वही ख्याल आता रहता है, वही ख्याल आता रहता है। और वो सारा मुझे तो लगता है वो शिर्क जो है ना, वो बहुत मुझे डेंजरस लगता है कि उस वक्त आपने अपने कुरान को, अपनी नमाज को, अपने हिफ्स को जो भी टाइम देना था वो कहीं और चला गया। किसी ने कहा था ना कि लोगों से डरने से ज्यादा अपने गुनाहों से डरो। बिल्कुल। यानी लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन तुम्हारे अपने गुनाह तुम्हारा नुकसान कर देंगे। अल्लाह के ऊपर से हिफाजत का पर्दा तोड़ देता है ना, इहफज़िल्लाह यहफ़ज़ का। ये बिल्कुल। लेकिन जैसे इंसान ये सोचता है वतवक्कल अल्लाह, हस्बी अल्लाह, तो उसी वक्त ही ना एक सुकून आ जाता है और बंदा अल्लाह के हवाले कर देता है और वो काम आसान भी हो जाता है। खुद ब खुद अल्लाह ताला रास्ते बना भी देता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा जी 2-3 दिन पहले कहीं सलाह क्लास से रिलेटेड कुछ बात हो रही थी और मैं मुसलसल सोच रही थी कि खुशू पे बात हो रही थी
کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ سیلف ٹاک ایک ہیڈ کے اندر کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. میں نے سوچا کہ جب ہمارے فون پہ جب لائیو ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا، کوئی فرینڈ کوئی قریبی، اور ہم ڈسٹریکٹڈ ہوں فون پہ، ہم کچن سے کچھ اٹھا رہے ہیں رکھ رہے ہیں، کسی اور کے اشارے دیکھ رہے ہیں، تو سامنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ڈسٹریکٹڈ ہے. تو کہتے ہیں کہ اچھا بعد میں جب آپ فرصت سے ہو تو پھر بات کر لیں. تو میرے دل میں آیا، میں نے کہا کیسی شرمندگی والی بات ہے. اللہ تعالیٰ تو نہیں کہتے کہ کال می بیک جب تمہارا دھیان سیدھا ہو. تو ہم سارے بس جا کے وہ نماز کے اذکار ایسے ہی پڑھ کے نکل آتے ہیں، وہ دھیان نہیں اللہ تعالیٰ کو دیتے، وہ جو ایک واقعی کیفیت ہے. اور کچھ دن پہلے آپ نے کلاس میں ذکر کیا تھا، ہم نے پڑھا تھا قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بھی خشوع والی بات. تو میں سوچ رہی تھی کہ یعنی وہ اس میں سٹلنس کی بات آتی ہے خشوع کے الفاظ میں، کہ ہم بالکل بیٹھ کے اور اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ نہ کریں. لیکن وہی جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ اتنے ساری اور چیزیں ہم نے بنا لی ہیں جو ہمارے ذہنوں پہ طاری ہیں، کہ وہ جو ایک واحد لا شریک رب، اس پہ ہم فوکس نہیں کرتے. یعنی ایز اے ہیبٹ آلسو وی ہیو لاسٹ دس تھنگ کہ ہم فوکس یا کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے. یعنی سوچنے کی بات ہے نا کہ ہماری زندگی میں سب سے اہم کیا ہے، سب سے زیادہ قابل توجہ کیا ہے، کس کے خوش ہونے سے ہم خوش ہوتے ہیں اور کس کی ناراضگی سے ہم ناراض ہوتے ہیں، اور کس سے ہم ڈرتے ہیں اور کس سے ہم محبت کرتے ہیں. یعنی سب سے زیادہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. کیا واقعی ہماری محبت اللہ سے ایسی ہے؟ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.